اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ان للمتقین مفازا، بے شک تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور ہے. وکواعب اترابا، اور ہم عمر نوجوان لڑکیاں. وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیالے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات اور نہ کوئی جھوٹی بات. جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے بدلہ حساب کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النبا آیت نمبر 31 سے لے کر 36 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے اہل جہنم کا تذکرہ پڑھا اور سنا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے نہ وہاں ان کو ٹھنڈک ملے گی نہ پینے کے لیے کوئی چیز ملے گی. الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اور پیپ ان کو ملے گی، اور ان کی بدعمالیوں اور بد اعتقادیوں کا یہ ان کو بدلہ دیا جائے گا. اور آخر میں اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ دکھ دینے والی آیت فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ عذاب اب بڑھتا ہی جائے گا، کبھی کم نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد آج کے سبق میں متقین کی کامیابی اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناکام لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ کامیاب لوگوں کا ذکر بھی فرماتے ہیں. جب اہل جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ اہل جنت کا ذکر بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جہنم میں
مجرمین کو تو سزائیں دی جائیں گی اور اس کے برعکس متقین کو کامیابی کے اعلیٰ درجوں پر فائز کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں انا للمتقین مفازا، بے شک تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنت متقین کا گھر ہے۔ جنت کس کا گھر ہے؟ متقین کا۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیزگاری۔ جن احکامات، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بندہ بچے تو وہ ہوتا ہے متقی۔ عقائد میں سب سے زیادہ شرک سے بچنا اور اعمال میں ہر برے عمل سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ فرمایا جلدی کرو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو۔ وہ جنت کس کے لیے اللہ نے بنائی؟ فرمایا اعدت للمتقین، جنت اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے۔ تو فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، جو متقی ہوئے، جو تقوی والے ہوئے ان کے لیے کامیابی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مشہور واقعہ جب قبر والوں کے پاس، قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اے قبر والو، اے وحشت اور تنہائی والو، مٹی کے نیچے پڑے ہوئے لوگوں، تمہارے گھروں پر لوگوں نے قبضے کر لیے، تمہارے مالوں کو لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، تمہاری بیویوں نے اور شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیے، قبر کی حالت بتاؤ، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی، اگر ان کو اجازت ہوتی اور یہ اٹھ کر کے جواب دے سکتے ہوتے تو انہوں نے کیا جواب دینا تھا کہ علی قبر کے اندر سوائے تقوی کے اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ معلوم ہے قبر کی راحت بھی تقوی کے ساتھ ہے اور آخرت کی کامیابی بھی تقوی کے ساتھ ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کی طرف، اور فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں دل میں ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر اللہ کا ڈر آئے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے اس بندے کو متقی کہتے ہیں، یہ تقوی والا آدمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک گھر سے آواز آئی کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی آگے جواب میں کہتی ہے کہ امی جی آپ کو پتہ ہے نا کہ امیر المومنین عمر نے منع کیا ہوا ہے۔ ماں کہتی ہے عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ بیٹی جواب میں کہتی ہے عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس کو تقوی کہتے ہیں کہ عمر نہ دیکھے، یعنی جس نے پابندی لگائی ہے وہ نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کے جواب پر اتنا خوش ہوئے کہ اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا پیغام وہاں بھیجا۔ تو بہرکہ تقوی جو ہے وہ جنت میں بھی یعنی آخرت میں بھی کام آئے گا اور قبر اور برزخ کے اندر بھی تقوی ہی کام آئے گا۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے ہی کامیابی ہے۔ مفازا کامیابی، آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ بندہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچ گیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہوئے۔ کون سے ایمان والے؟ جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، جو لغو اور بیہودہ کاموں اور باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
جو دوزخ سے بچ کر جنت میں پہنچا دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا جی؟ کامیاب ہو گیا۔ فرماتے ان للمتقین مفازا، بے شک تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ فرمائے گا ان سے تم نے دنیا میں میرے احکامات پر عمل کیا اور کوشش کرتے رہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، آج میں اللہ تمہیں خوش کرتا ہوں، جاؤ جنت ساری تمہارے لیے ہے۔ وہ کامیابی، وہ نعمتیں وہ کیسی ہوں گی؟ آگے اللہ تعالیٰ چند نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا حدائق، باغات ہوں گے، حدیقہ باغیچے کو کہتے ہیں، اہل جنت کے جنت میں باغ ہوں گے۔ اور اللہ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈر گیا اس کے لیے دو قسم کے باغ ہوں گے۔ ان میں سے پہلی قسم کے جو باغ ہوں گے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں چشمے جاری ہوں گے، چشمے بہتے ہوں گے۔ اور جو دوسری قسم کے باغ ہوں گے فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں چشمے اچھل رہے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حدائق، جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہوں گے ان کے لیے جنت میں ہم نے باغ تیار کیے ہیں۔ سب کو ذرا سبحان اللہ۔ جنت کی نعمتیں بندہ سنے تو ذرا زبان پہ سبحان اللہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، خوش ہونا چاہیے جنت کی نعمتوں کا۔ ابھی تو حوروں کا ذکر آنا بڑا زیادہ تھا۔ فرمایا جی سبحان اللہ ہونا جنت کو حورت کا کہاں ہی مل سکتا۔ فرمایا وَآنَابًا، اللہ فرماتے ہیں صرف باغات نہیں، جنت کی نعمتیں، وَآنَابًا، جنت میں ان کو انگور دیے جائیں گے۔ اور وہ انگور کیسی؟ دنیا کے انگوروں کی طرح نہیں۔ پہلے سپارے میں اللہ فرماتے ہیں نا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، اہل جنت کو جب جنت کے اندر پھل دیے جائیں گے، جنت کے میوے اور پھل کھانے کو دیے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے اس طرح کے پھل تو ہمیں پہلے بھی ملے ہیں اور دنیا میں بھی ہم کھا چکے ہیں، ترامڑی چوک میں بھی ملتے تھے اس طرح کے پھل۔ اللہ فرمائیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، نہ بھائی یہ ان کے متشابہ ملتے جلتے رنگ روغن میں، نام میں ان کی طرح ملتے ہیں، باقی جنت کے پھلوں کا ذائقہ دنیا کے پھلوں سے بڑا مختلف ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل میں بھی ابھی تک ان کا تصور اور خیال پیدا نہیں ہوا۔ جنت کے انگور، جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی جیسے نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ والے نے دیکھا دکان پہ پھل پڑے ہوئی ہیں، اور جب دکاندار سجا کے رکھتے ہیں نا وہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پھل تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رکھے ہیں، گناہ گاروں کے لیے بھی، مجرموں کے لیے بھی، اور جو اللہ نے اسپیشل اپنے خاص بندوں کے لیے رکھے ہیں وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ یہ جو ہر بندے کے، مجرموں کے کھانے کے لیے، کافروں کے کھانے کے لیے بھی یہ اتنے مزیدار ہیں، تو وہ کتنے اچھے ہوں گے جو اللہ نے اپنے متقین کے لیے تیار کیے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ فرمایا حدائق وعنابا، فرماتے ہیں باغیچے ہوں گے اور انگور ہوں گے۔ ہمارے جان میں بابا خاکی جان رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، بڑے تبلیغی بزرگ تھے پرانے، بیان میں کہنے لگے بھئی جنت میں جو پھل ہو سن تے انگور تے سیب تے دیکھ کے بندہ حیران ہو سی، بادشاہ مانے اتنا تھا سیب ہو سی، منے اتنا تھا، بابا صاحب جانتے ہیں بابا خاکی جان سے، منے اتنا تو سیب ہو سی۔ وہ کوئی لڑکا کہ بابا جی یہ من اتنا سیب ہو سی تو پھر کھاتا کس طرح؟ اس کا اللہ دے بندے تو ہی ٹیڈا جاتا نہ ہو سے نا، بادشاہ تیرا دروازے اتنا تو منہ ہو سی، جتنا دروازہ ہے اتنا بڑا تو تیرا منہ ہو سی، چھوٹا جاتا نہ ہو سے نا، مزے نہ کھاتے ہیں۔ فرمایا وعنابا، جنت میں انگور ہوں گے۔ اب اتنے جناب چیزیں کھانے کے لیے ملیں
اور پھر جناب حضرت صاحب گھر والی نہ ہو تو پھر تو مزہ ہی نہیں ہے. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, اور اللہ فرماتے ہیں ہم عمر کنواری لڑکیاں ہوں گی. جنتی کی عمر جو ہوگی نا وہ 33 سال کی ہوگی. بوڑھا آدمی جنت میں کوئی نہیں ہوگا. کھانگ ریشہ سے جناب کھاؤں سے اس قسم کا ماحول وہاں پہ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھی 2-4 دن نہیں آئے, میں نے کہا خیر تو تھی کدھر سے, انہوں نے کہا کھنگ لگی ہے. میں کہا گھر کھنگ لوا یہ نہ ہو اسے باہر آواں تو کھنگا تو نہ کوئی کرنٹینہ چ نہ پا دے. ادھر تو کھنگن بھی کوئی نہیں دینا. وہاں یہ ماحول نہیں ہوگا. وہاں نوجوان ہوں گے اور سب کی عمر جوانی والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بوڑھی عورت نے کہا میری یا رسول اللہ دعا کریں تاکہ میں جنت چلی جاؤں. آج ہے بوڑھی تو جنت میں جائے گی کوئی نہیں. بس اس نے سننا تھا تو اس نے تو رونا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے, اس کا مطلب یہ کہ میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی. اور اس نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا جی آپ نے جو کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. اور میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تو نہیں جائے گی, بوڑھی نہیں جائے گی نا, تو جوان ہو کر جنت میں جائے گی. تو جنت میں بوڑھے بھی جوان ہو کر جنت میں جائیں گے. قواعد, کعب کہتے ہیں ٹخنے کو. کعب کس کو کہتے ہیں؟ یہ ٹخنا ہے, اس کو کعب کہتے ہیں. قرآن پاک میں وضو کرو تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھویا کرو. کعب, کعب کس کو کہتے ہیں؟ ٹخنے کو. اب یہ آپ ٹخنے پہ دیکھیں نا جی, یہ جو ٹخنے والی جگہ یہ ابھرا ہوا ہے کہ یا نہیں؟ ابھری ہوئی ہڈی کو کیا کہتے ہیں؟ کعب, ٹخنا. اور جو جنت کی حوروں کا حسن ہے وہ ان کے سینے کے ابھار کے اندر ہوگا, اس لیے اس کو قواعد کہتے ہیں, جن کے حسن کی وجہ سے سینے ابھرے ہوئے ہوں گے. اترابا, ہم عمر, ایسے نہیں کہ شوہر صاحب کی عمر کوئی اور ہو اور بیگم صاحبہ کی عمر کوئی اور ہو, ایسے نہیں ہوگا, بلکہ دونوں ہم عمر, دونوں جوانی کی عمر کے ہوں گے, اور دونوں کو اللہ تعالیٰ خوبصورت حسن دے کر جوان پیدا کرے گا. مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جنتی جنت میں جائے گا تو جناب اس کی حوریں وہ قطار میں اس کا استقبال کر رہی ہوں گی, اور دیکھے گا تو ایسا حسن و جمال اس نے دیکھا ہی نہیں. وہ ان کو دیکھ دیکھ کے حیران, اور تھوڑا اللہ کہے گا آگے جا, آگے تیرے لیے اور بھی بڑی نعمتیں. وہ جنت کے جناب دوسرے حصے میں جائے گا, آگے اور ہو رہے, وہ اس کا استقبال کر رہی ہیں. پھر وہ اور جائے گا, بڑا خوش جناب بندہ سن رہا ہے ذوق کے ساتھ, مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں آگے جو خوبصورت ایک موتی کا محل آئے گا نا اس میں جائے گا. اس کا آگے جا کے دیکھے گا تو اس کی دنیا والی بیوی ہو ملکہ بن کے بیٹھی ہوگی. اس کا مولوی صاحب سارا بیڑا ہی غرق کر دیتا ہے, سارا مزہ ہی خراب کر دیتا ہے. یہ مصیبت پھر آگے بیٹھی ہو سی. انہوں نے کہا اللہ دے بندے, یہ دنیا کے جھگڑے ادھر ہی رہ جائیں گے, دنیا کی یہ ساری باتیں جو تیرے ذہن میں ہیں نا یہ ساری ادھر ہی رہ جائیں گی. وہاں یہ نہ جھگڑے ہوں گے, نہ فساد ہوں گے, نہ یہ دنیا کی جناب گندگیاں ہوں گی کہ جناب زکام ہے, حیض ہے اور پیشاب پخانہ, یہ ساری چیزیں وہاں پہ ختم ہو جائیں گی. وہاں مشک و عنبر کی خوشبوئیں ہوں گی. اور یہی تو بات ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا کے دماغ میں سوچی نہیں جا سکتی. آگے فرماتے ہیں وَقَاسًا دِہَاقًا, پیالے چھلکتے ہوئے, جنت کے اندر نہریں جاری ہیں. 4 قسم کی نہروں کا ذکر ہے قرآن میں. دودھ کی نہر, شہد کی نہر, شرابن طہورا کی پاکیزہ شراب کی نہر, اور صاف ستھرے نتھرے ہوئے پانی کی نہر. اور ان نہروں کے کنارے پہ پیالے رکھے ہوئے ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, ہر کنارے پہ پیالے رکھے ہوئے ہیں. جنت کے خادم اور خدام وہ پیالے بھر بھر کے اہل جنت کو پلانے کے لیے تیار, اور ہر وقت جناب تیار پھر رہے ہوں گے, جیسے طواف یطوف علیہم, چکر لگا رہے ہوں گے, بھاگ کے جنتیوں کو شربت اور شراب پلا رہے ہوں گے. فرمایا وَقَاسًا دِہَاقًا, وہ پیالے چھلکتے ہوئے. اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم, جنتی خوش طبی کے طور پر, شغل کے طور پر ایک دوسرے سے جھپٹیں گے بھی صحیح, ایک دوسرے سے خوش طبی کے طور پر, دل لگی کے طور. نوجوان یہاں پر بھی جھپٹتے ہیں نا ایک دوسرے سے, کبھی کوئی چیز چھین لی, کبھی کوئی بھاگ. ہمارے علاقے میں کوئی بندہ سناتا تھا کہ
مزدوری کے لیے گئے مزدور، تو جیسے مزدور عموماً ایک کمرہ لے لیتے ہیں، 5-7 بندے اس میں اکٹھے رہ جاتے ہیں، وہ اکٹھے 8-10 بندے رہتے تھے ایک کمرے میں، تو غربت بھی ہوتی تھی، اتنی چیزیں کھانے کی ملتی بھی نہیں تھی، کبھی کبھار کوئی میٹھی چیز بناتے تھے۔ ایک دفعہ سیویاں پکائیں، وہ سیویاں جناب پرات کے اندر ڈالیں، اب ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی بھائی ٹھنڈی ہو جائے، آس پاس سارے ہم 8-10 بندے بیٹھ گئے تھے، ان میں ایک بابا جی جن کا عطر خان نام تھا، بابے عطر نے وہ پرات اٹھائی اور سر پہ رکھی اور بھاگ گیا۔ اب وہ پیچھے 8-10 بندے اس کے پیچھے دوڑے سب نے، وہ بابا عطر بھاگتا بھی گیا اور ساتھ اوپر سے اٹھا کے کھاتا بھی گیا۔ سمجھ آئے؟ ایک ہاتھ سے پرات پکڑی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ سے وہاں سے اٹھا کے کھا رہا اور سپیڈ میں بھاگ رہا ہے، اور جب انہوں نے اس کو پکڑا تو ماشاءاللہ سے پرات خالی کر چکا تھا۔ دنیا میں جو چپٹتے ہیں، لیکن دنیا کے جھپٹنے میں کیا ہوتا ہے، دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، دوسرے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، چپٹیں گے صحیح اہل جنت بھی، لیکن وہ بےہودگی کے طور پر نہیں، نہ گناہ کے طور پر، نہ بےہودگی ہوگی اس چپٹنے میں، نہ اس میں گناہ ہوگا، بس وہ لذت اور خوش طبی اور گپ شپ اور شغل میلہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا، پیالے چھلکتے ہوئے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹی بات، نہ کوئی لغو بات ہوگی۔ دنیا کے اندر یہ جو دنیا کا گندا شراب ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ سے محفوظ فرمائے۔ یہ گندا شراب جو پیتا ہے اور پھر جو وہ بکتا ہے بیہودہ، کہ محلے میں قریب کوئی آدمی عزت دار آدمی چاہتا ہے کہ میں مکان چھوڑوں اور یہاں سے چلا جاؤں، کہ اس بدبخت کے یہ گفتگو اور یہ غلاظت اور یہ گندی باتیں اور یہ گالیاں اور یہ چیزیں تو کم از کم میں نہ سنوں نا، یہاں سے دور ہو جاؤں۔ دنیا کا وہ گندا شراب پینے کے بعد آدمی کو ہوش نہیں رہتا اور مغلظات اور بکواسات پکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جنت کا پاکیزہ شراب پی کے اللہ فرمائیں گے لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں پہ بیہودہ بات تو سنائی ہی نہ دے گی۔ جنت کے اندر ایسی لغو بات، اتنی بڑی گالیاں تو دور کی بات ہے نا، اس میں لغو بات بھی یا کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی بات اس جنت کے ماحول کے ہی خلاف ہے، وہاں ایسی بات نہیں ہوگی۔ ولا کذابا، نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی۔ اور سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، فرمایا کہ نہ لغو ہوگا نہ گناہ کی کوئی بات ہوگی، ہاں جنت کے اندر جو بھی بات ہوگی وہ سلام اور سلامتی والی بات ہے۔ کبھی جناب جنت کے خادم سلام پیش کر رہے ہیں، جناب جنتی آ رہا ہے اور جناب وہ خادم جناب آگے سلام پیش کر رہے ہیں، کبھی جنت کی حوریں سلام پیش کر رہی ہیں، اور کبھی سلام قولا من رب الرحیم، کبھی رب کے سلام آ رہے ہیں۔ کیا خوبصورت ماحول ہوگا جی انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جنت کا ماحول ہوگا، نہ کسی چیز کا غم، نہ کسی چیز کی پریشانی، نہ کسی کے ساتھ کوئی نفرت، نہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا، نہ کوئی حسد، نہ کوئی بغض، نہ کوئی پریشانی۔ او جنت کی نعمتیں ہیں، بس کھائی آؤ پی آؤ، اللہ اوپر سے خوش ہے، اللہ اوپر سے سلام پیش کر رہا ہے، نہ کوئی پابندیاں، نہ کوئی رکاوٹیں اور نہ یہ اور نہ وہ۔ اور جنت کے اندر جناب اہل جنت ایک دوسرے کی دعوت بھی کریں گے، اس کی بھی اجازت ہوگی فرمایا، اور وہاں تو مزے ہی ہوں گے دعوت کے بھی جی، کہ جناب نہ کوئی خرچہ ہو، جو مرضی ہے مفت میں پکڑ کے جناب یہ بھی آ جائے اور وہ بھی آ جائے، وہ کھائیں گے، ایک دوسرے کی دعوت بھی ہوگی، اس میں گپ شپ بھی ہوگی، اور اس میں جناب بیہودہ بات اور گناہ کا کام بھی کوئی نہیں ہوگا، اور کھانے بھی ہر قسم کے ملیں گے، اوپر سے رب کے سلام بھی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہمارے دوست کہتے ہیں وہ کتنا مزہ ہوگا یار جب ہم جنت میں انبیاء کی دعوت کریں گے۔ ہاں انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جنت کی نعمتیں جو جنتی چاہیں گے اللہ وہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، جو جی میں آئے گا وہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ تم مہمان ہوگے اور رب تمہارا میزبان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں جزاء من ربک، بندہ سوچتا ہے اتنا کچھ ملے گا، ہاں اتنا کچھ ملے گا، کیوں؟
کا جزاء من ربک، یہ کوئی بندہ تمہیں بدلہ نہیں دے رہا، یہ تمہارا رب تمہیں بدلہ دے رہا ہے۔ جی بندے کے پاس کیا ہے کسی کو دینے کے لیے؟ بندہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ کون ہوگا ایک حد تک ہی دے گا نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں دے سکتا۔ کتنا بڑا بادشاہ کون ہو کیا دے لے گا؟ اس کی بادشاہت کتنی ہے، ایک ملک میں ہے تو دوسرے ملک میں نہیں، دیوار پرلے طرف جائے تو اس کا حیثیت ہی کوئی نہیں، عام شہری کی طرح وہ بھی وہاں کر رہا ہوگا۔ تو فرمایا دنیا میں ہر بندہ کسی کو دینا بھی چاہے تو کتنا دے گا؟ ایک حد سے زیادہ نہیں دے سکتا، لیکن جب رب دے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسا بدلہ ہوگا جو بغیر حساب کے اللہ دے گا، عطاء غیر مجذوذ، بغیر حساب کے، جو اللہ کی بخشش کبھی ختم نہ ہوگی، لا مقطوع ولا ممنوع۔ فرمایا کہ وہ پھل، وہ جنت کی نعمتیں نہ کبھی ختم ہوں گی اور نہ کوئی رکاوٹ ہوگی۔ جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، بدلہ حساب کا یعنی ٹھیک ٹھیک بدلہ ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوگا پھر بدلہ بھی اللہ ٹھیک ٹھیک اس کو پورا پورا عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور جنت کی ساری نعمتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اسی طرح جنت میں اکٹھا فرمائے جیسے یہاں سے وہ روزانہ قرآن کے درس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، حدائق وعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور ہم عمر نوجوان لڑکیاں، وکاسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیالے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے بدلہ حساب کا۔ وآخر دعوانا